بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں بلا تاخیر اپنے کھڈیاں سے آئے ہوئے مہمان محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا عبدالرشید سالفی حافظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا مصدر مہر و وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا شمس الضحیٰ بدر الدجا والی بطحا آمنہ دلال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ والو اجدہ عظیم الشان پروگرام جلسہ عام جس دے اندر میرے تو قبل تسی کافی سارے علماء کرام دے خطابات سن چکے ہو، اور میرے تو بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے معروف خطیب شیر ربانی مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی انہاں دا خطاب ہوئے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا یہ زیادتی انتظامیہ والے دیئے کہ اجے میری تقریر شروع نہیں ہوئی تو انہوں نے لیا کے مسیطے بٹھا دیتا ہے۔ یہ بالکل مناسب نہیں سی، جتھاں لیٹے سان اتھاں لیٹے رہندے بیٹھے رہندے تو کوئی گال نہیں سی، تو اتھاں ہون وہ مسجد اندر بیٹھے ہوں تو میں کوئی گھنٹہ تو ہنو ویچے لئی پھرا تے گل پھاب دی نہیں۔ میں انہاں دے اور تواڈے درمیان زیادہ دیر انشاءاللہ روڑا نہیں بنا دا، کوشش کراں گا کہ جلدی جلدی تواڈی جان چھڑ دیئے، بعد اندر تسی انہاں دا خطاب سنو چونکہ لمبا سفر کر کے آئے نے۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیتا تو پھر کدے میری تواڈی ملاقات ہو ہی جائے گی۔ میں انشاءاللہ ایسے عظیم الشان موقع تے بھائی نواز ربانی صاحب دے بیٹے دی پیدائش دے موقع تے یہ پروگرام ساڑھے بھائی حاجی محمد احمد صاحب انہوں نے میں نو چونکہ حکم دیتا، اور رستے اندر روڈ بھی بلاک سی، پھر پھرا کے پنڈ کھارے دے بچو ہو آکے آئے ہیں، تو بہرحال ہن حصہ پانا ہے ایک حدیث سنانی انشاءاللہ۔ دعائے کرو اللہ سانو اس حدیث تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث سنا کے اجازت چاہواں گا، پیارے پیغمبر سیدنا حضرت محمد انج نہیں گل بننی، پہلے ہی بڑے مشہور نے کہ وہابی خوشک ہوندے نے اتو کہ یہ ہاتھ بن لینے کہ انہیں اسی نہیں بولنا تو زور لال ہے، یہ گل نہیں بننی جے اتھے تے بولنا پاؤ، کہو صلی اللہ
جے تسی بولو گے تے پھر تے گل چھیتی مکسی تے جے نہیں تے مڑ لمبی بھی ہو جائے گی. اے ان تو آڈے تے گل مکنی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت دے اندر اللہ رب رحمان نے ایک محل، ایک کوٹھی، ایک بنگلہ بنایا ہے. اگر بندہ اندروں دیکھنا چاہے باہر دا حصہ نظر آئے گا، باہروں اندرلا حصہ بھی نظر آئے گا. اتنا خوبصورت صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے حسن کیا ہے. جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے. کیونکہ علماء کرام بیٹھے نے ذرا گل چچک کے کرنی پہندی ہے، سانگ کے کرنی پہندی ہے. ماشاءاللہ حافظ عبداللہ ساجد صاحب، مولانا سلیم عثمانی صاحب، ہاں جی شفاء اللہ ربانی صاحب، دیگر محقق علماء کرام بیٹھے نے. تو میرے جے طالب علم دا پھر واسطے نہیں رہ چلدا. بہرحال اللہ پاک علماء کرام دا آنا اور تہاڈا تشریف لانا قبول فرمائے. صحابہ کرام پوچھتے نے یا رسول اللہ کنہ لوگاں واسطے او کوٹھی او بنگلہ او محل اللہ نے تیار فرمایا ہے؟ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے او کوٹھی او بنگلہ او محل تیار انہاں لوگاں واسطے بنایا جنہ اندر 4 چیزاں ہو سن. کنیاں؟ 4. پہلی لمن اطعم الطعام. پہلی چیز ایک کس زبان جو جملے نکلے، کس زبان جو الفاظ نکلے. آئیے ذرا بڑے اختصار دے نال جلدی جلدی کان پورے رکھ کے توجہ رکھ کے دل جمی دے نال حدیث نو سماعت فرما لو. اے اس زبان تو جملے نکلے. اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے گا انشاءاللہ. ذرا پیار میں کہو نا سبحان اللہ. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہی والی زبان جو جملے نکلے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگو رب العالمین نے اے محل انہاں لوگاں واسطے تیار فرمایا لمن اطعم الطعام، جڑے لوگاں نو کھانا کھلاندے نے، لوگاں دیاں دعوتاں کردے نے، ایک دوسرے نو دسترخوان تے بلاندے نے. آؤ نہ لوگو بات تربیت دی کرنا چاہنا ہے. اج اسی نہ ایک دوسرے نو کھانا کھلانے آئے، نہ ایک دوسرے نو اپنے دسترخوان تے بلانے آئے، نہ اسی اپنے گھر بلانے آئے، بلکہ رشتہ دار دا دشمن ایک دوسرے نو دعوت بگانے انو تے بلانے آئے پر اپنے رشتہ دارانو نہیں بلاندے. او میرے ویر پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لمن اطعم الطعام، انہاں لوگاں واسطے رب العالمین نے اے محل تیار فرمایا جڑے ایک دوسرے نو کھانا کھلاندے نے. اور دوسری انہاں دی صفت ہے الان الکلام، جدو بھی گل کردے نے نرمی نال کردے نے، بڑی محبت نال کردے نے، بڑے پیار نال کردے نے، بڑے شفقت نال کردے نے. اکھڑی کواری طرح نہیں بول دے. اج ساڈا حال کی ہے جدو بھی بولنا ہے ہمیشہ غصے نال بولنا ہے، نہ مٹھی گل کرنی ہے، بلکہ نہ بابیاں دی تے حالت بن چکی ہے کہ اگر کوئی بابا کرو باہر چلا جائے اولاد سخی ہو جاندی ہے، تے بابا کارا جائے تے انج سارے بہ جاندے نے جویں سپ سونگ گیا ہے. اے بابا ہے کہ بگیاڑ آ گیا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ بابے نے کارا کہ بولی ایڈی سونی بولنی ہے. حکے دی لڑائی، روٹی دی لڑائی، پانی دی لڑائی، منجی دا مسئلہ نہیں نہیں
نہیں یاد رکھو معاشرے دے اندر چل دیا پھر دیا اپنے اندر ایک خصلتا پیدا تو کر لے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک ایک حدیث نو تو اپنے سینے دل دماغ اندر جگہ دے کے پیروی دی کوشش دے کرنا پھر دیکھ رب تینو کس طرح چمکا رہے نے اور چمکان دینے الان الکلام دوسرا کام میں ہے کہ انسان نرمی نال گفتگو کرنا ہے پیار نال بولنا ہے محبت نال بولنا ہے جدو تو اپنے منہ دے وچوں محبت موتی بکھیریں گا جدو تیری زبان چو پیار نکلے گا تو پھر تیرے واسطے دعاواں بھی نکلن گیاں اور اللہ دی رحمت نزول بھی ہونگے آئیے تیسری بات وَتَابَ السِّيَامِ مسلسل روزے رکھ دینے جمعرات دا روزہ سوار دا روزہ کدے یوم عاشورہ دے کدے ذوالحج کدے شوال ماہ رمضان مسلسل نفلی فرضی نو روزے بھی رکھ دینے چوتھا تے آخری کام وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ اور رات نو اٹھ کے تہجد پڑھ دینے جس بندے دے اندر اے چار صفتہ ہون گیاں لوگوں میں عرض کی تھی میں زیادہ دیر تو آڈے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اس حدیث سے عمل کر لے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اور لوگوں جڑا بندہ ایک دوسرے نو کھانا کھلاندا ہے دوسری حدیث اللہ دی رحمت اگر لینا چاہندے ہو رب دی رحمت مستحق بننا چاہندے ہو اللہ ذوالجلال دی قسم رات نو اٹھ کے رب سامنے کھڑے ہویا کر اور بزرگ فرمان دینے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی بھی حدیث ہے اگر کچھ لینا چاہندے ہو اگر کچھ مرتبے چاہندے ہو اگر کچھ منزلت چاہندے ہو رات نو اپنے رب نال گلاں کریا کر وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ جدو رات نو لوگ سوتے ہوں تیری پیشانی مسلے تے ہوئے اور لوگو اللہ دی رحمت بے کنی وسیع ہے پچھلی رات دا ٹائم ہے آسمان دا رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں حل من مستغفر پچھلی راتی رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں حل من مستغفر اللہ اعلان فرما رہے ہیں اور لوگوں ہے کوئی گناہگار ہے کوئی سیاہکار اور لوگوں ساری کائنات ستی تیرا رب جاگدائی اور اللہ دی رحمت ٹھاٹ دے اندر ہے اللہ دی رحمت انج کر کے وس رہی ہے پھر میں نو کہن دے ہونا رحمت دا دریا الہی رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدئی تیرا تے جیک قطرہ بخش مینوں تے کم بن جاندائی میرا ایک گناہ تیرا لوگ کی ویکھن وڈانے دیو باسیو محمد نواز ربانی دے بیٹے دی پیدائش دے موقع تے آکے پروگرام سننے والو میرے تو بعد مولانا ربانی دا خطاب سننے والو توجہ کرے آجے میریاں کوڑیاں گلاں تے ایک گناہ او تیرا لوگ کی ویکھن تے تینو دیون دیس نکالا لکھا گناہ ساڑھے اللہ ویکھے لوگ
لوگوں تھے میں گل کرن لگا جے بڑی کوڑی جے اللہ واسطے غصہ نہ کرے آجے معاف کر دے آجے غلطی چودھری کو لو ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں پنڈ دے نمبردار دے چھوڑ کو لو ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں کسے وڈیرے دے پوتر کو لو غلطی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں اے جی چودھریاں دا بیٹا اے جی وڈیرے دا بیٹا اے جی نمبردار دا بیٹا اے جی فلان دا بیٹا فلان دا بیٹا اے جی سرداراں دا بیٹا مغلان دا بیٹا اے راجپوتاں بھی ہوا ڈوگرا چودھریاں دا بیٹا اللہ نہ کرے غلطی مولوی کو لو ہو جائے پوری انتظامیہ بیٹھ کے گندیاں بھی کر دی مسیتوں بھی چھٹی کروا دے دیئے او لوگ کو نہ میں گل کر لگا جے جتے کڑا ہوندہ ہے چکڑ ضرور ہوندہ جے چکڑ ختم کرے آ کرو کڑا بار نہ چوکے سٹے آ کرو اللہ دیاں رحمتاں تے ویکھنا تو دن رات پاپ کرنا ہے اپنے رب دی رحیمی کریمی تے غور تے کرنا اللہ دی قسمی او بند کوٹھڑی اندر بے کے زنا کرنا رب محمد دی قسمی محفوظ جگہ تے بے کے شراب پینا اللہ جاندہ ہی چھپ چھپا کے گناہ کرنا ہے اپنے والوی بیکھیا کر ہمیشہ انگلیں جو چل دیئے تین انگلہ تین اشارہ دے رہی آنے حضرت جی اپنے ٹھڈ تو کپڑا بھی چاہ کے ویکھنا اپنے رب دی رحیمی تے بھی غور کرنا لوکاں دا ایک عیب ویکھ کے لوکاں دی ایک غلطی ویکھ کے تو میں برداشت نہیں کر دے رب تیرے میرے لکھا پاپ ویکھ کے بھی اپنی رحیمی دے دریا بہا رہنے ایک گناہ تیرا لوکی ویکھ تے تینو دیون دیس نکالا لکھا گناہ ساڑھے اللہ ویکھے پرو پردے پاون والا عدل کریں تے تھر تھر کمبل اچیاں شانہ والے رحم کریں تے بخشے جاول ایڈ گناہ والے تے جیوے کھا میں اپنے عملہ والے ہر ایک اپنے اپنے اندر چھاتی مارے آجے اپنے اپنے گرے بان وچ منہ پا کے جھانکے آجے جے ویکھاں میں اپنے عملہ والے پھر کچھ نہیں ساڑے پلے تے جے ویکھیے تیری رحمت والے تے پھر بلے ہی بلے بلے حل من مستغفر ہے کوئی گناہگار کون اعلان فرما رہے ہیں آؤ حدیث سناوا گل مکاوا حل من مستغفر اور لوگوں بڑیاں تقریرہ سنیاں تے سنیاں بھی نے آؤ میں ذرا تینوں تیرے رب نال جوڑنا چاہنا وا اللہ دی قسم ہے کوئی لالچ نہیں کوئی غرض و غایت نہیں کوئی مقصد نہیں ہو مقصد ایک کوئی ہے اللہ تو راضی ہو جا اللہ تو آسمان دے بیٹھا اللہ راضی ہو کے معاف کر دے رب اعلان کر رہا ہے حل من مستغفر ہے کوئی گناہگار سیاکار ہے کوئی زانی شرابی ہے کوئی جوے باز ہے کوئی حرام خور ہے کوئی سود خور ہے کوئی دندہ چمچو ڈاکو ہے کوئی رادہ لٹیرا حل من مستغفر او لوگوں پچھلی رادہ ٹائے میں اللہ اعلان کر رہا آجو آنکھ گلی کر کے ایک وارا معافی مانگ لے زندگی دے گناہ معاف فرما دے آنگا
حل من مسترزقن جویں حضرت صاحب کہہ رہے سن سجے کھبے جان دی لوڑ کوئی نہیں سارے خزانے میرے رب دے کول نے اللہ اعلان کر رہے نے کسے اگے ہاتھ نہ پھیلایا کر کسے اگے چولی نہ پھیلایا کر حل من مسترزقن ہے کوئی غریب رزق دا متلاشی آ جاؤ لوگو پچھلی رات دا ٹائم ہے میرے کولو مانگ لو غیب دے خزانے چو مالا مال کر دیاں گا حل من مستشفین ہے کوئی بیمار دنیا دی کوئی دوائی اثر نہیں کر دی کوئی دوائی بھی ایتھے کم نہیں کر دی سارے ڈاکٹر حکیمہ جواب دے دیتا ہے او لوگوں پچھلی رات دا ٹائم ہے تیرا رب اعلان کر رہے آجے ایسا اندر دے مولوی نو قائم کر لے اندر دے مولوی نو بن اے نورسا پا کے سمجھا تیرے رب دا اعلان ہے اور کسے دا اعلان نہیں ہو پچھلی رات دا ٹائم آسمان دا مالک سارے جہان دا مالک کائنات دا مالک اللہ اعلان کر رہے آئے حل من مستشفین ہے کوئی بیمار آؤ مانگ لو میں رب اپنی رحمت نال سے دیا فرما دیاں گا بھائیو اٹھو کچھ لینا چاہتے ہو پچھلی راتی اپنے رب نو منایا کر آئیے آخر دے میں دعا کرنا تسی آمین کہہ دیو تاکہ میری بخشش دا اور تواڈی بخشش دا ذریعہ بن جائے چونکہ تقریر کرن تے جیتے کر دے لیکن چونکہ ٹائم تھوڑا ہے پھر سائی آؤ کچھ چاہتے ہو پھر سنو حدیث لمن تمت طعام ایک دوسرے کھانا کھلاؤ دلا جو حسد بغض کینہ کاٹ دیو کینہ بغض مومن بن جاؤ کوئی معافی مانگ لے معاف کر دیو بول مٹھے بولو آئیے تھے کہ اور گل یاد آ گئی ضمنن حاجی صاحب چل دیا ضمنن بات یاد آ گئی سیانے کہندے سن بابے جے بندہ دلوں نہ مکائے پاویں مکیوں ہو آئے تے مک دی ایتھے پتہ ہے کی ہے ساڈے معاشرے اندر تسبیح پھڑی ہوندی ہے تے منکے تے منکا ٹھا منکا تے اندر پورا کوڑ اندر پورا کوڑ چاہی پھرنے ہیں پر آنل سورا نہیں بھینل سورا نہیں ٹائم تھوڑا ہے ورنہ میں اللہ دے فضل نال معاشرے دے اس حوالے نال گفتگو کرتا اور تو آٹے شیر ربانی القار یزدانی مولانا قاری حنیف صاحب ربانی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مولانا عبدالرشید سلفی صاحب ساڑھا حال کیے آئیے ذرا بڑے اختصار دے نال پرا دا دشمن میری تیری قبر وقت توجہ میرے وال رکھو ٹھیک چند منٹا تو بعد اتھا ربانی صاحب اوسن تیتھا تُسی اوسو ویخ دے رہے آجے ایک دوجے نو گال سنو برا دا دشمن رشتہ نہیں دیتا پین برا دے بوے تے نہیں چڑھ دی برا حصہ نہیں دے دا تسبیح پھیری جاندہ ہے حجہ کیتی جاندہ ہے او بھائی یاد رکھو دلوں مکاؤ تسبیح دا فائدہ پھر ہوئے گا اپنے اندر نو صاف کرو اپنے ڈھڈا نو صاف کرو دماغہ دلہ نو صاف کرو ایک دوسرے دے دعوتاں پکاؤ برادری نو جوڑو رشتہ داری نو جوڑو بابے باؤ نے جدری سے کیا نا تسبیح پھری ہون تے قید ربانی صاحب آگا نے تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا تے کی لینا ہے تسبیح پھڑ کے پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا اللہ دی قسمیں کئی عالم بھی عالم جاہل لگ دینے کئی حافظ بھی حافظ جی لگ دینے بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے دا ادب کوئی نہیں چھوٹے نال شفقت کوئی نہیں پیار کوئی نہیں انجو تو داڑھی بھی پوری دے سر دے وال بھی پورے اللہ دی قسمیں ساڑھے معاشرے اندر چنگا پلا صافہ ہون دے باوجود بھی اگے سٹ کیوں میں نماز
نمازاں پڑھی پھر دے نانا میرے ویر کچھ ادب بھی سکھیا کرنا ٹھیک ہے تینوں جڑی گل تو تھوڑی جی رہت مل جائے ہمیشہ ہی رہت نہ لے لیا کر علم پڑھے تے ان دا ادب بھی کر اپنے تو بڑے دینا بڑے دا ادب کر چھوٹے دینا شفت کر تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا کی لینا ہے تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا دیکھی لینا ہے علم پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا کی لینا ہے چلیاں وڑ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو پاویں لال ہون کڑ کڑ کے پیارے پیغمبر فرماندے ہیں اللہ نے محلمن اتمتام کھانا کھلان والے واسطے کھانا درویشہ مولوی علماء کاریاں نو گوانڈیاں آنڈیاں یتیمہ مسکیناں نو ماسیاں پھوپیاں چاچیاں تائیاں نو مامے چاچے سورے سالے سارے رشتے داران ہو آنڈی گوانڈی جنہوں جاننے نہیں جنہوں نہیں بھی جاننے پھر بھی ایک کھانے والی عادت بنا لے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا جڑے ایک دوسرے نو کھانا کھلان دینے جڑے نرمی نال گفتگو کر دینے مسلسل روزے رکھ دینے رات نو اٹھ کے اپنے رب کو لو معافیاں مانگ دینے رب سامنے کھڑے ہو جان دینے اللہ نے انہاں واسے محل تیار فرمائے نے آخر تے دعا تے ضرور کرنی انشاءاللہ آمین کو وہ اجازت لئیے پہلا اعلان میں بھی حصہ پان لگا 2 نومبر یاد رکھنی ہے اشتہار تے نا قاری محمد حنیف ربانی صاحب دا بھی تسا پڑھ لے ہوئے گا فیس بک تے آل پنجاب ختم نبوت کانفرنس کھڑیاں ہو رہی ہے انشاءاللہ پروفیسر سینیٹر علامہ ساجد امیر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ناظم اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث حافظ عبدالکریم صاحب اور انت علاوہ فیصل افضل شیخ صاحب اور ساڑھے قائدین جو مولا قاری منیف ربانی صاحب سید سبتینشہ نقوی صاحب یاسین بلوچ اس طرح اور پورے پاکستان دے جتنے مشہور خطیب یوسف پسروی صاحب بنیامین عابد صاحب انشاءاللہ انہاں دے خطابات ہونگے بروز ہفتہ 2 نومبر یاد رکھنا ہے آل پنجاب ختم نبوت کانفرنس انشاءاللہ کھڑی اندر ہوئے گی آئیے دعا کریے دعائیہ جملے نے لیکن آمین تسا بڑی محبت نال کہنا ہے اور بڑی محبت نال چونکہ بڑی پیاری رونق والی بڑی پیاری محفل بخشش والی رب دی رحمت دے نزول والی اس واسطے ذرا دعا ہو جائے اے اللہ واحد تو میری معاف خطا کرنا اے اللہ واحد تو میری معاف خطا کرنا میں نے معاف کیا تجھ کو اعلان ذرا کرنا تیری شان رحیمی ہے تیری ذات کریمی ہے تیری ذات رحیمی ہے تیری شان کریمی ہے رحمت کی نظر مجھ پر ہر آن ذرا کرنا ہیں بہت گناہ کیے میں نے سب تیرے علم میں ہے تو
تجھے بھول گیا تھا میں، سب قرب عطا کرنا، میں نے معاف کیا تجھ کو، اعلان ذرا کرنا، اور میں جیسا کیسا ہوں، بندہ تو میں تیرا ہوں۔ اللہ جی میں ہر بندہ سوچے، اللہ جی میں جیسا کیسا ہوں، بندہ تو میں تیرا ہوں، بس مانگنے آیا ہوں، منگتا جو میں تیرا ہوں۔ اللہ دیکھنا عملوں کو، بس رحم و کرم کرنا، اے اللہ واحد تو میری معاف خطا کرنا، میں نے معاف کیا تجھ کو، اعلان ذرا کرنا، رحمت کی امیدیں ہیں، بخشش کی دعائیں ہیں، رحمت کی امیدیں ہیں، بخشش کی دعائیں ہیں، دامن میں میرے مولا خطائیں ہی خطائیں ہیں، جنت میں میرے مولا، جنت میں میرے مولا دیدار عطا کرنا، اگر تو نے نہ بخشا مجھ کو، کس در پہ میں جاؤں گا، میں کس سے مانگوں گا، میں کس سے پناہ لوں گا، آنکھوں میں آنسو ہیں، تیرا خوف میرے دل پر، اے لجپال میرے اللہ، میرا بھی بھرم رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔